جہیز جہیز ایک لعنت ہے، لعنت ہے معاشرے کے لیے اور لعنت ہے انسانیت کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو کھوٹا سکہ ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ پڑھ لکھ کے بھی دہیج مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ السلام علیکم، میں ہوں فرحان خان میر۔ اور میں ہوں شاہین علی۔ ایک بار پھر اسٹوڈیو ڈاٹ کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو فرحان، آپ کو جہیز کے بارے میں پتہ ہے؟ جہیز، ہاں جی، جہیز کے بارے میں مجھے پتہ ہے۔ جیسے کہ ایک بہن یا ایک بیٹی جب شادی کر کے دوسرے گھر جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھ گھر سے کچھ سامان لے کر جاتی ہے، جسے ہم عام زبان میں جہیز کہتے ہیں۔ جی بالکل بالکل صحیح کہا فرحان آپ نے۔ اچھا شاہین، آپ مجھے بتائیں جہیز میں کیا کیا ہوتا ہے، ہمارے ویورز کو پتہ چلے۔ جہیز میں، اگر ویورز کو بھی پتا ہوگا لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاتی ہوں، جہیز میں اگر لڑکی کہیں گھر میں جا رہی نا تو اس کے ساتھ فرنیچر، برتن ہو گئے، گروسری جیسے ہو گئی، سب کچھ، اور جویلریز ہو گئے، زیورات، یہ بھی لے کر جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں گاڑی کا، اے سی کا، فریج کا، اوون کا، یہ چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کرتے ہیں کہ ہاں سسر کے لیے یہ چیزیں رکھ دو، ساس کے لیے یہ چیزیں رکھ دو، نند کے لیے رکھ دو، اور دیور کے لیے، دیورانیوں کے لیے، اس کے خاندان والوں کے لیے ساری چیزیں رکھ دو۔ کپڑے وغیرہ ہو گئے، جوتے ہو گئے، یہ ساری چیزیں رکھوا کر لڑکی جو ہے وہ پھر جاتی ہے، اور دوسرے دن یا تیسرے دن وہ ان لوگوں کو دے دیتی ہیں۔ اچھا، مطلب کہ شاہین جی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جہیز جو ہے وہ لڑکی اپنے ساتھ جو لے کے جاتی ہے اس میں اے سی، فریج، ٹی وی، یہ سب کچھ آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس گھر وہ جا رہی تھی اس میں اگر ساس سسر ہیں اس کے، تو اس کے لیے بھی سامان لے کے جانا ضروری ہے۔ پھر اگر اس کے دیور، دیورانیاں، بچے، ان کے لیے بھی سامان لے کے جانا ضروری ہے۔ تو یہ کافی کوئی پرابلمٹک چیز نہیں ہے؟ بہت زیادہ۔ اور مجھے یہ سوچ کر پریشانی ہے کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں ان لوگ یہ کتنا مشکل ہوگا ایک لڑکی کے لیے جہیز اکٹھا کرنا۔ میں نے کہیں پر سنا تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کو ٹینشن اس بات کی ہوتی ہے کہ کل اس کی شادی ہوگی تو ہم اس کو جہیز کس طرح دیں گے کسی غریب خاندان میں۔ اور جب سے وہ ماں کو پتہ چلتا ہے اسے بالغ ہو گئی ہے، تب سے ماں اس کے لیے ایک ایک چیز اکٹھے رکھتی ہے کہ یہ آپ کی شادی کے لیے، یہ آپ کی شادی کے لیے چیزیں لیتی ہے، وہ ایک ایک چیز اکٹھے رکھ دیتی ہے کہ اس کو شادی میں دوں گی۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ہم سب کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ مطلب فائنینشلی جو اسٹیبل ہوتے ہیں وہ بھی سیونگ کر رہے ہوتے ہیں میں اپنی چیزوں کی، یا کچھ ایسے لے کے رکھ لیتے ہیں پلاٹ کی، میں اپنی بیٹی کی شادی کو بیچوں گا یا بیٹی کے لیے رکھا ہوا ہے، جب اس کی شادی ہوگی تب اس کو بیچ کے سامان وغیرہ لے لوں گا۔ شاہین، اب مجھے لگتا ہے کہ اب بات کرتے ہیں جہیز ایک لعنت کیسے ہے۔ مطلب سماج تو اسے کہتے ہیں لعنت ہے، اسلام بھی اسے کہتے ہیں لعنت ہے، یعنی کیسے ہے لعنت؟ بالکل، تو کس طرح ہے فرحان؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ویورز سے کہ کس طرح لعنت ہو سکتا ہے؟ اس میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے میں اس میں ریزنز بتا دیتا ہوں کچھ، کہ ریزنز یہ کہ آپ جب شادی کے لیے رشتہ لے کے جاتے ہیں نا عام گھروں میں، ہاں تو عام گھروں نہیں، ہر جگہ پہ بات عام ہے کہ جو مرد والے ہوتے ہیں نا، لڑکے والے، وہ جا کے اسٹریٹ بولتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند آئی ہے، وہ اس کے بعد انڈائریکٹلی وہ بتاتے ہیں ہمیں یہ چاہیے۔ جیسے لڑکی والے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا لکھتے ہوئے کہ آپ نکاح نامے میں یہ لکھو گے، تب بدلے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی لڑکی سے اتنے تولے یہ چاہیے، آپ بدلے میں گاڑی دے دیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ہمارے جو دوسرا بیٹا ہے اس کو تو اس کے سسر نے گاڑی دی ہے۔ مطلب وہ پھر ادھر ادھر سے لوگ لا کے ریزنز دے رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو آپ بھی کرو ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ وہ اس چیز کو ٹرینڈ بنا کے عام کرنا چاہتے ہیں، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ شاہین، دوسری بات آپ بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر شادی ہو جائے، پر اس کے اگر شادی ہو جائے وہ لوگ آدھے پیسے دے دیں یا کہیں گے کہ شادی کے بعد ہم پیسے دے دیں گے، تو اس کے بعد اس کو ٹارچر کرنا شروع کر دے دیں کہ آپ کے ہاں آپ گھر سے کیا لے کر آئیے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو دیا کیا ہے، اس کو ٹارچر کرتے ہیں، مینٹلی ٹارچر زیادہ تر ہم فزیکلی نہیں، مینٹلی ٹارچر زیادہ کرتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر اگر فزیکلی کی بات کی جائے وہ بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار مارتے بھی، پیٹتے بھی ہیں۔ زیادہ تر اگر وہ خاموش ہو جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، جہیز تو لے کر نہیں آئی، شاید ہمارا پوتا آ جائے گا، یا پھر اگر غلطی سے لڑکی پیدا ہو گئی تو ان لوگوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ لڑکی پیدا کر دے، پھر ٹارچر کرنا شروع کر دے۔ اس میں زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے فرحان کہ وہ ڈیورس کا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ نے ہمیں یہ چیزیں لے کر نہیں دی تو ہم بیٹے کو کہیں گے آپ کو ڈیورس دے دیں گے، آپ کو گھر بھیجوا دیں گے، دھمکیاں دیتے ہیں۔ بالکل، یہی بات سب سے بڑی بات جو آخر میں آتی ہے، ایک ٹارچر کرنا اور ڈائیورس کی دھمکی دینا، اور اکثر لوگ کیسز میں ڈائیورس تک دیا گیا ہے۔ تو شاہین، اسی کے حوالے سے اگر میں بتاتا چلوں کہ انڈیا میں ایک لڑکی تھی، مسلم لڑکی تھی، عائشہ نام تھا اس کا،
اس کو ایک لڑکا پسند تھا, لڑکے کو لڑکی پسند تھی. لڑکے نے جہیز کی ڈیمانڈ بالکل نہیں رکھی تھی, لیکن لڑکے کے گھر والے لڑکی سے جہیز مانگ رہے تھے. اور اس کا سٹوری کیسے ختم ہوئی؟ سٹوری ایسے اینڈ ہوئی کہ لڑکی نے سوسائڈ کر لیا. سوسائڈ کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنائی اور بولا کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں, پر میرے گھر والے جہیز نہیں دے سکتے, وہ اتنے فائنینشیلی اسٹیبل نہیں ہے, میں کیسے کروں. اور دوسری بات یہ تو انڈیا کی بات ہوگی نا. فرحان پاکستان میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ 1,35,000 لڑکیاں جو ہے وہ گھر میں بیٹھی ہے اس وجہ سے, کیونکہ جہیز کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ. بالکل صحیح بات ہے. جہاں تک اگر ہم کہیں نا کہ شادی اسلام نے کہا ہے کہ نکاح کو عام کرو, اسی حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ نکاح کو عام کرو تو اسلام نے بولا ہے, ہم نے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہے. سب سے پہلے جو ہے لڑکا اور لڑکی کی طرف سے مشکل نہ بھی ہونا تو گھر والوں کی طرف سے مشکل کیا ہے؟ اگر لڑکے کی اچھی جاب نہیں ہے تو وہ اپنی بیٹی نہیں دیں گے, لڑکے کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے, مطلب فائنینشیلی بیک گراؤنڈ اسٹیبل نہیں ہے اس کا, تو اس کو لڑکی نہیں دیں گے. پھر جب لڑکا لڑکی کی طرف جاتے ہیں تو وہی دیکھتے ہیں کہ میں امیر خاندان میں شادی کروں تاکہ میری جو بیوی ہے وہ زیادہ پیسے زیادہ دولت لائے جس سے مجھے فائدہ ہو. مطلب یہاں پہ شادی کو ایز اے شادی نہیں, ایز اے فائدہ, ایز اے بینیفٹ دیکھا جاتا ہے. اسی حوالے سے شاہین بتائے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں تو اس کے لیے بہت منع کیا گیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابھی جب وہ بیٹی کو ودا کر رہے تھے نا تو اس کے گھر میں تھوڑی چیزیں جو موجود تھے اس نے وہ دیے صرف اس حوالے سے کہ یہ میری بیٹی کے کام آئیں گے, صرف اس نیت سے دیے نا, ضروری تو نہیں ہے. اور اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں, اگر دینا نہیں چاہتے تو نہ دیں. لیکن ہمارے معاشرے نے کے لوگوں نے اس کو ایک رواج کرا دیا ہے. ہاں جو کہتے ہیں نا بس ہمیں چاہیے, بس یہی بات ہوتی ہے. اور بالکل اس رواج کے تھرو پتہ کیا کیا ہوتا ہے, بھائی بہن باپ, یہ جو ہوتے ہیں نا بھائی اور باپ جو بیٹی کو یا بہن کو پیارے ہوتے ہیں ان کے سر پہ آپ ایک برڈن رکھ دیتے ہو. برڈن کیا رکھ دیتے ہو کہ وہ اپنی جائیدادیں بیچ دیتے ہیں, قرضے لے لیتے ہیں, اپنی بیٹی کا سر نہ جھکے دوسرے خاندان میں. اسی وجہ سے وہ قرضوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں قرضوں کی وجہ سے. تو وہ گزارا کیجیے خدارا, ایسے لوگوں سے جہیز نہ لیجیے جو قابل نہیں ہے. ہر ایک آج کل کا دور کیسا چل رہا ہے, ہر ایک فائنینشیلی اسٹیبل نہیں ہوتا ہے اس دور میں, اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اب وہ آپ کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں, اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں, تو آپ خوشی خوشی اس کو ایکسیپٹ کریں. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ملتے ہیں پھر کسی اور دن کسی اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.